تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی اہل بیت سے محبت کرتے، پیار کرتے اور ان کے ساتھ اس انداز سے پیار کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کوئی کام تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ چادر اوڑھ کر حضور باہر تشریف لائے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور نے اپنے ساتھ کسی کو چمٹایا ہوا ہے، حضور کے ساتھ کوئی لپٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے پوچھا حضور آپ نے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا تو ایک طرف امام حسن تھے اور ایک طرف امام حسین تھے، دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لپٹے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ حذیفہ، اسامہ بن زید یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے نواسے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے فرمایا وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیز محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی والدہ سے ایک دن اجازت چاہی، کہا اماں جان مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی اقتداء کے اندر مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یقیناً حضور سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اب حضرت ابو ذر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیگر نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں، ابھی تک حضور نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ جب میرے قدموں کی آہٹ آتی ہے اور قدموں کی آواز پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کون ہو؟ حذیفہ ہو؟ میں عرض کرتا ہوں حضور جی ہاں میں حذیفہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حذیفہ اللہ رب العزت تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ ابھی تک انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوتا میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں حضور آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، لیکن حضور پہلے ہی ان کے مقصد کو جان کر ان کے مقصد کو حل فرما دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندہ ما فی الصدور۔ فرمایا حضور آپ کی نگاہ تو وہ نگاہ ہے جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لیتی ہے، چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جان لیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور تم میرے پیچھے ہوتے ہو، فرمایا کہ میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجودوں کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ جو ارادہ تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے میں محمد اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، اسے بھی پہچان لیا کرتا ہوں۔ عزیز محترم، یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری شانیں، ساری عظمتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اسی طرح حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا حضور آپ نے خلاف معمول عمل فرمایا ہے، وجہ سمجھ نہیں آئی، آپ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اوپر کیا اور پھر پیچھے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کھڑا میں زمین پر تھا لیکن میں عرش معلیٰ پر جنت کے جلووں کو تک رہا تھا، میں آگے اس لیے بڑھا کہ میں جنت سے انگوروں کے خوشے توڑنے لگا تھا
اور میں نے چاہا کہ اپنے غلاموں کے لیے انگوروں کے خوشے توڑوں، لیکن اگر میں توڑ کر لے آتا تو خدا کی عزت کی قسم اگر تم قیامت تک بھی وہ انگور کھاتے رہتے تو کبھی بھی تم سے ختم نہ ہوتے، کبھی تم ختم نہ کر پاتے۔ تو حضور وہ ہستی ہیں، اگر نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ کو تک لیتے ہیں، اگر نظر زمین پر ڈالتے ہیں تو زمین کے پاتال کو تک لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت حذیفہ کو فرماتے ہیں، حذیفہ آج کی رات آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا، آسمان سے نازل ہوا، اور اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اجازت چاہی، مولا مجھے اجازت عطا فرما کہ میں تیرے حبیب کو سلام کر کے آؤں اور تیرے حبیب کی بارگاہ کے اندر سلام محبت پیش کر کے آؤں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی، وہ فرشتہ آج کی رات نازل ہوا ہے اور اس نے مجھے مبارکباد دی ہے، خوشخبری دی ہے، اور مجھے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دی، بشارت دی، کہا کہ حضور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے نواسے حسن اور حسین اللہ رب العزت نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو عزیز محترم، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے اسے چاہیے کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرے، میری اہل بیت سے بھی پیار کرے، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس سے پیار کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان کے اندر منادی کر دی جاتی ہے اور تمام فرشتوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اس فلاں بندے سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے، لہٰذا تم سب کو بھی حکم دیتا ہے اس سے محبت کرو۔ تو پوری آسمانی مخلوقات، تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ اس بندے کا جو ذکر ہے وہ زمین پر اتار دیتا ہے، اور پوری روح زمین پر بھی اس کو مقبول فرما دیتا ہے، اور اس کی قبولیت ہر سو پھیل جاتی ہے، اور ہر سو اس کی دعائی ہوتی ہے، اور تمام لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت جس سے پیار کرے اس کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس سے نفرت کرتا ہے، جس کو ناپسند فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے یہی فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبریل بھی نفرت کرتے ہیں، سارے فرشتے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ روح زمین پر اس کے لیے نفرت، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس سے پیار کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ آسمانی مخلوقات بھی اس سے پیار کرتی ہیں اور زمینی مخلوقات بھی اپنے اس بندے سے محبت اور پیار کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حسین کی محبت، حضور نے فرمایا حسین کی محبت میری محبت ہے، اور حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔